جو ظاہری ذرائع علم ہے نا، جن جن ذریعوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، صرف ظاہری ہی ذرائع علم موجود نہیں ہے کائنات میں، روحانی ذرائع علم بھی موجود ہیں۔ کسی علم کا روحانی طور پر، اور روحانی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کا نور اتنا آ جاتا ہے، اس میں سے کثافت اور خباثت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی روح میں لطافت آ جاتی ہے، تو اس بندے کی روح جو ہے پھر روحانی بزرگوں سے اس کا رابطہ بھی قائم ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے حدیث میں، اور کہ اہل قبور سے رابطہ کر لیا کرو۔ تو جو بھی روحانی طور پر جن کو آج تک آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہے، جن ہستیوں کو، یہ تو وہاں کا حال تو وہ دیکھ کر بتا سکیں گے نا، کہ تم تو یہاں پر کہتے رہو کہ کون بندہ قریب ہے اور کون نہیں ہے، کون دور ہے کون پاس ہے، وہ تو وہ بتائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب یہاں پر کوئی بندہ آئے نا تو دور بیٹھا بحثیں کرتا رہے، جب کوئی بندہ یہاں آئے گا تو وہ دیکھ رہے گا کہ یہاں کون کون بیٹھا ہے کون کون نہیں بیٹھا۔ یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، جب کوئی جس کو روحانی حاصل ہوتی ہے، رسائی ہوتی ہے، جس کی حاضری نصیب ہے، جس کو بتا دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ حضور کے پاس، حضور کے آج بھی قربت میں کون کون حاضر ہے اور کتنا قریب ہے کوئی حضور کے۔ تو ایک بہت بڑے عالم تھے، علوم حدیث پڑھایا کرتے تھے وہ نا استاد۔ اس استاد نے کہا کہ میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب جو میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں نا احادیث مبارکہ اور فضائل صحابہ کے بھی اس میں ابواب آئیں گے کہ کون سے صحابی کی کون کون سی شانیں ہیں، تو اس استاد نے کہا کہ میں آپ کو اپنی بات یہ بتا دوں کہ یہ موضوع پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بات یاد رکھنا، اس موضوع کو پڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے افضل، سب سے اول سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ میں پہلے بتا دوں۔ اور انہوں نے کہا میرا آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی کئی سال تک یہ بات کا فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یار زیادہ فضیلتیں سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس ہیں، یا زیادہ فضائل حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ہیں، یا زیادہ فضائل سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ہم جس کے فضائل پڑھتے تھے ہمیں لگتا تھا بھئی یہ تو بے انتہا ہے، ایک سے ایک حدیث ان کی شان میں آتی تھی۔ اور اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں آپ کو 10 باتیں مل جاتی ہیں، ایک کے بارے میں آپ کو 5 باتیں ملتی ہیں، لیکن وہ 5 10 سے بھاری ہوں تو پھر بات کا بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ کہیں گے 10 حدیثیں اس بزرگ کے بارے میں ہیں، اس کے بارے میں تو 5 ہیں، تو بھئی آپ یہ نہیں دیکھ رہے ان 5 میں لکھا کیا ہے، ان 5 میں جو لکھا ہے وہ ان 10 میں نہیں لکھا۔ تو تعداد کا نہیں ہوتا مسئلہ کہ تعداد کتنی ہے، کہا حضور نے فرمایا کیا ہے، دیکھنا تو یہ ہے۔ اچھا، تو اس استاذ نے فرمایا کہ یار میں کئی سال تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ افضل الخلق بعد از انبیاء علی المرتضیٰ ہیں یا صدیق اکبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر کسی بزرگ نے کہا کہ یار اتنی بار درود پڑھو، یہ وظیفہ کرو محبت سے، کیونکہ صحیح العقیدہ ہو تو آقا کی بارگاہ میں نا درود زیادہ پتہ نہیں انہوں نے 1 لاکھ بتایا کہ کتنا بتایا، کہ اتنا درود پڑھ کے نا حضور کی بارگاہ میں عرض کر لو تو کوئی رہنمائی ہو جائے گی۔ وہ استاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اتنا درود پاک پڑھا، وہ نوافل پڑھے، وہ سب کچھ کیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اور سوال میں نے صرف ایک ہی عرض کیا کہ حضور صرف مجھے اتنا بتا دیں، قائل تو ہم سب کے ہیں، شانیں تو سب کی وراء الورا ہیں، اس میں تو کوئی ہمیں شک ہی نہیں، لیکن ایک پتہ تو چل جائے تاکہ ایک عقیدہ بن جائے، پتہ لگ جائے کہ بھئی حضور آپ کے بعد یعنی انبیاء کرام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو مجھے پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو حضور نے میرے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر، بس۔ وہ کہتے ہیں مجھے صرف اتنی زیارت ہوئی حضور، تو کہتے ہیں تب سے پھر میرا یہ عقیدہ بن گیا۔ اور اس لیے بچوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتابیں پڑھنے سے پہلے، کیونکہ آپ نے جب یہ کتابیں پڑھنی ہیں، خواہ وہ سیاستہ ہیں یا اس کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں، تو اس میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بھی ملیں گے، فاروق اعظم کے بھی، عثمان غنی کے بھی، علی المرتضیٰ کے بھی، سب کے ملیں گے، لیکن عقیدہ ذہن میں رکھ لینا کہ سب سے اول اور سب سے افضل صدیق اکبر ہے، بس یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا۔ تو باقی ٹھیک ہے، بڑے بڑے مشہور علماء نے بھی ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ ترتیب جیسے ہے ویسے ہی فضیلتیں ہوں، اور اس پہ دلیل کہ یہ بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھو جی آقا علیہ السلام سارے نبیوں کے بعد میں آئے، تو کیا پھر آپ سب سے کم نبی ان کو مانو گے؟
یعنی بات کوئی سوچ کے کرنی چاہیے، خاص طور پہ علماء کو اور پیروں کو، کہ بھیا آپ کو تو یہ اگر اصولوں کا پتہ ہے کہ کون سی بات پر کون سی دلیل کیسی دی جاتی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔